السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ اور سب سے پہلے آج کی اہم خبر، اور اہم خبر یہ ہے کہ ملک کے غریب اور متوسط طبقے کو چاہیے کہ وہ اپنی بیلٹ مزید باندھ لیں، اور کیونکہ حکومت ان پہ بوجھ ڈالنے جا رہی ہے، اور یہ بوجھ ہوگا ماہانہ فکس چارجز آپ کے جو بجلی کے بل ہیں ان کے اوپر، کیونکہ حکومت نے صنعتوں کو جو سبسڈی دی ہے، جو پاکستان کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو، اس کی وجہ سے گھریلو صارفین پر 200 روپے سے لے کے 675 روپے ماہانہ فکس ٹیکس چارج کیا جائے گا۔ اور یہ اس کے باوجود آپ کو بتاؤں کہ سرکاری خزانے کو اس سال جو گزرا ہے، سرکار کے اداروں نے 833 ارب روپے کا نقصان پہنچایا ہے، اور وہ ایک رپورٹ جاری کی ہے حکومت نے خود۔ اس کے مطابق 2024-25 میں سرکاری خزانے کو 833 اور پچھلے سال 851 اس سے کم ہوا ہے۔ لیکن کتنا 833 کتنا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں جنہیں مجموعی طور پر 256 ارب روپے کا نقصان ان کو ہوا ہے، اور وہ پے کیا ہے غریب آدمی نے۔ اور اس میں ہے کوئٹہ الیکٹرک سپلائی سب سے زیادہ نقصان اس نے کیا ہے، 112 ارب روپے 112 ارب روپے۔ پشاور الیکٹرک سپلائی کو 92 ارب 70 کروڑ، سیپکو یعنی سکھر 25 ارب 31 کروڑ روپے۔ اور یہ وہ ہیں جو خسارے میں جاتی ہیں، جہاں پہ بجلی چوری زیادہ ہوتی ہے وہاں خسارہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں کوئٹہ، پشاور، سکھر۔ اس کے بعد حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی 13 ارب روپے، لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کو 2 ارب 70 کروڑ، اور اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کو 1.4 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ اور اسلام آباد میں ظاہر ہے کشمیر بھی ہے شاید، اور گلگت بلتستان بھی۔ تو ریلویز کو 60 ارب روپے کا نقصان، اور نیشنل پاور پارکس کمپنی کو 46 ارب روپے، اور نیلم جیلم پاور کمپنی کو 29 ارب 40 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے، جو چل نہیں رہا نیلم جیلم پاور پروجیکٹ، لیکن نقصان پھر بھی ہوا۔ تو یہ ہے پاکستان اسٹیل مل کو 26 ارب، پاکستان پوسٹ کو 19 ارب 30 کروڑ، نیشنل انشورنس کارپوریشن 3 ارب، اور سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کو 2 ارب روپے کا نقصان ہے۔ اور یہ سارا کہ سرکاری ادارے چلا نہیں سکتے، پرائیویٹائزیشن تیزی سے ہو نہیں رہی، پی اے کی ہوئی ہے، لیکن وہ کب اس کو اور کتنی کامیابی ملتی ہے یہ وقت بتائے گا۔ لیکن اس دوران بجلی کے اتنے خسارے کے باوجود چند صنعتوں کو حکومت نے سبسڈی دی، اور اس کا خسارہ پورا کرنے کے لیے غریب عوام پہ 200 سے لے کے 675 روپے ماہانہ فکس چارج الگ ہے ان درجنوں ٹیکسز کے جو آپ بجلی کے بل پہ آپ اور میں دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ یہ کہ تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو چلیں، یہ اہم خبر تھی، اچھی خبر تو نہیں ہے۔ آج کے پروگرام کا تعارف، ہماری ٹاپ سٹوری ہوگی خان کی بنائی مستقل متاثر، پی ٹی آئی احتجاج اور مسافر پریشان، نعیم حیدر پنجوتا اور اختیار ولی خان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہاٹ ایشو ہوگا کولمبو پاک بھارت ٹاکرا ہونے جا رہا ہے کل، اور بڑا انتظار ہے سب کانٹیننٹ بلکہ پوری دنیا کے کرکٹ لورز کو۔ ڈاکٹر نعمان نیاز کرکٹ ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے پیشین گوئی کی تھی کہ پاکستان اور بھارت کا مقابلہ ہوگا، اور وہ ہو رہا ہے، ان سے بات کریں گے اب کل کیا ہوگا۔ اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا سوشل میڈیا کے منفی اثرات، پوری دنیا فکر مند ہو گئی ہے اور اس پہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، پاکستان کی حکومت کو اس پہ کیا کرنا چاہیے، اس پہ بات کریں گے ہمارے آج کے ایڈیٹوریل میں۔ وقت ہوا اب ہماری ٹاپ سٹوری کا۔ بہت شکریہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب، رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف، اور اختیار ولی خان کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے اور رہنما ہے مسلم لیگ نون کے۔ اب جو ٹاپ سٹوری کے بارے میں آج چل رہا ہے، میں تھوڑی سی آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن دے دوں کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے بہت ساری سڑکیں بند ہیں، اور وہ کیسے بند ہوئی، اس میں علیمہ خان صاحبہ نے جو کال دی تھی اس کی وجہ سے یہ سڑکیں بند ہیں۔ ذرا سنیے گا انہوں نے کیا فرمایا۔ ہم نے ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جنہوں نے یہ راستے بند کیے ہیں، بند کر دیں۔ اور جتنے کے پی کے لوگ ہیں، پاکستان کی عوام ہے، میں آپ سے آج اپیل کرتی ہوں، یہی وقت ہے جس کے لیے آج اگر کسی نے آپ نے برداشت کرنا ہے، اگر کے پی بند ہو رہا ہے تو اس کو برداشت کر لیں۔ پاکستان میں تو سڑکیں بند نہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں سڑکیں واقعی بند ہو گئی ہیں، لوگ بہت مشکلات میں، اور سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے اس حکومت کو 3 دفعہ ووٹ دیے ہیں، 14ویں سال ہماری زندگی ہی کیوں مشکل بنائی جا رہی ہے، جبکہ یہ کام کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سنیں، اسماعیلہ ایک انٹرچینج ہے سوات موٹر وے پہ، وہاں سے ایک مسافر نے ہمیں یہ ویڈیو بھجوائی ہے۔ عوام کو سکون، سوابی پل پر موٹر وے پر آپ دیکھیں، یہ وہاں پہ ہنگامہ ہو رہا ہے، وہاں پہ سڑک بند کی ہوئی ہے، پتھراؤ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم آپ کو لے چلیں اٹک پل پہ،
جو جی ٹی روڈ ہے، کیونکہ ٹریفک ڈائیورٹ کی گئی موٹر وے سے جی ٹی روڈ کی طرف، تو جی ٹی روڈ پہ یہ دیکھیں بچے گاڑیوں میں اور فیملیز ہیں، لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں دونوں طرف، اور یہ سڑک بند ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم آ جائیں اسلام آباد، تو اسلام آباد میں وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا ہاؤس بند کر دیا ہے، اور وہاں اندر لوگ موجود ہیں، ان کو باہر نہیں آنے دے رہے۔ اسمبلی کے اندر ایک دھرنا جاری ہے پارلیمنٹیرینز کی طرف سے، وہ بھی ہو رہا ہے، اور وہاں سے نہ لوگوں کو اندر جانے دیا جا رہا ہے نہ باہر آنے دیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس وقت سچویشن، اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا جو مسئلہ ہوا ہے، سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کا صحیح طریقے سے علاج کروایا جائے، ان کی بچوں سے بات چیت کروائی جائے۔ بچوں سے بات ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک ان کے علاج کے بارے میں کوئی واضح بات حکومت کی طرف سے نہیں آئی، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کو بند کیا انہوں نے، اور یہ احتجاج کر رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لیگل لڑائی چھوڑی نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے، بڑی امپورٹنٹ پٹیشن ہے، اس عمران خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے، اور اس میں انہوں نے پلی لی ہے اپنی ضمانت کے لیے کہ ہم دونوں بیمار ہیں، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میڈیکل گراؤنڈز پہ اور لیگل گراؤنڈز پہ ہمیں یہ ہماری ضمانت اس کیس میں جو توشہ خانہ 2 ہے اس میں قبول کی جائے اور ہمیں ضمانت پر رہا کیا جائے۔ تو دیکھنا ہے کہ یہ میڈیکو لیگل بیسس پہ ان کو ضمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ ہمیں ہمارے مہمانوں نے جوائن کیا، ان سے بات کرتے کہ یہ چل کیا رہا ہے۔ میں پہلے نعیم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، کیونکہ پھر حکومت سے ہم ورژن لیں گے وہ کیا کہتی ہے۔ آپ بتائیے گا، آپ اس وقت کہاں موجود ہیں اور آپ ہمارے اسٹوڈیو کیوں نہیں آئے؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا جی۔ دیکھیں جی، میں آغاز کروں گا خان صاحب سے کہ خان صاحب کے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ انہوں نے خان صاحب کی 85% جو آنکھ ہے وہ ضائع کر دی ہے، جن کی حراست کے اندر ہیں۔ یہ تمام ملبہ ان پہ آتا ہے کیونکہ انہوں نے پراپر ٹریٹمنٹ جو ہے خان صاحب کا نہیں کروایا۔ خان صاحب کا ٹریٹمنٹ پراپر نہ ہونے کی وجہ سے یہ آنکھ ڈیمیج ہوئی ہے، اور خان صاحب نے خود اس بات کی ہے کہ ڈاکٹرز نے، پمس کے ڈاکٹرز نے یہ تصدیق کی کہ ان کی آنکھ جو 85% ضائع ہو گئی ہے۔ خان کی آنکھ سے مسلسل پانی بہ رہا تھا، اور ٹیشو پیپر سے وہ صاف کر رہے تھے۔ جب سلمان صفدر کی رپورٹ سپریم کورٹ میں انہوں نے جمع کروائی، اس میں لکھا، باقی رپورٹ کو یہ مکمل طور پر کہتے ہیں جی باقی ٹھیک ہے جی، لیکن جب آنکھ کا معاملہ آتا ہے اس کے اوپر یہ گھتیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، اس کے تمام تر قصورواری ہیں، یہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ عمران خان صاحب کا جو علاج ہے، پراپر علاج شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد کے اندر کروانا چاہیے۔ جو اسپیشلسٹ ہیں ریٹنا کے، وہ علاج کریں، اور خان صاحب کی جو ذاتی ٹیم ہے، یعنی ذاتی جو معالج ہیں، ان کی نگرانی کے اندر یہ علاج ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے انہوں نے دھوکہ دیا ہے، انہوں نے نیگلیجنس کیا ہے، انہوں نے کرمنل ایکٹ کیا ہے۔ ہمیں ان پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہمارے اپنے ڈاکٹرز ہوں گے تبھی ہمیں مطمئن ہم ہوں گے، اور تبھی معاملہ جو ہے آگے بڑھے گا۔ ادروائز جو احتجاج ہے ٹھیک ہے، وہ اب پورے ملک کے اندر میں آگے چلتا ہوں۔ آپ اسٹوڈیو میں کیوں نہیں آئے ہمارے؟ دیکھیں، اسٹوڈیو میں اسی وجہ سے نہیں آیا کیونکہ راستے جو ہیں وہ بند ہیں۔ کے پی ہاؤس جو ہے اس کو باہر سے جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، سیل کیا ہوا ہے۔ آپ اسلام آباد میں موجود ہیں، یہاں بھی راستے بند ہیں؟ جی بالکل، اسلام آباد کے اندر بھی راستے بند ہیں، کیونکہ جتنے لوگ ہمارے اندر آنا چاہتے ہیں، اس وقت بھی بہت تعداد کے اندر لوگ جو ہیں وہ کے پی ہاؤس کے اندر آنا چاہتے ہیں، ان کو روکا ہوا ہے، اور میڈیا تک کے نمائندوں کو بھی روک کے رکھا ہوا ہے کہ آپ بھی اندر نہیں جا سکے۔ جیو نیوز نے، دیگر نے یہ رپورٹ کی ہے۔ اختیار صاحب، آپ ادھر خیبر پختونخوا میں سڑکیں بند کی ہوئی ہیں پی ٹی آئی نے، اسلام آباد میں سڑکیں بند کی ہوئی ہیں آپ نے، تو یہ کیا ہے؟ عوام بیچارے سفر کر رہے ہیں، عوام کدھر جائیں؟ یہ شعور جو پی ٹی آئی نے دیا ہے عوام کو سڑکیں بند کرنے کا، بلکہ ان کو ورکرز کو، عوام کو تکلیف میں ڈالنے کا، آپ اسلام آباد میں یہی کام کر رہے ہیں، فرق کیا ہے دونوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ افسر عالم صاحب۔ اسلام آباد میں صرف مخصوص وہ جگہ پر جہاں پر شرارت ہو رہی ہے تو اس جگہ کو اس کا راستہ بند ہے، باقی پورا اسلام آباد کھلا ہے۔ اسلام آباد سارا بند نہیں ہے۔ جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے تو آپ نے اسماعیلہ انٹرچینج کا ذکر کیا جو سوات موٹر وے پر ہے، آپ نے امبار انٹرچینج سوابی کا ذکر کیا، جی ٹی روڈ اٹک پل کا آپ نے ذکر کیا۔ تو یہ وہ مینڈیٹ ہے، یہ آج پاکستان میں خیبر پختونخوا کے عوام کو دیکھنا چاہیے کہ آپ نے ان کو مینڈیٹ اس لیے دیا تھا کہ یہ آپ کے راستے بند کریں۔ ان لوگوں کے پاس تو بند مطلب بند کے علاوہ کوئی پروگرام تو نہیں ہے، یہ کھولنا تو نہیں جانتے، بند تالے یہ نہیں کھول سکتے، بند ہسپتال نہیں کھول سکتے، بند یونیورسٹیوں کو نہیں کھول سکتے، یہ تو کھلے راستوں کو بند کرنے والے لوگ ہیں۔ اور کس بات پہ یہ احتجاج کر رہے ہیں؟ مطالبہ کیا ہے؟ علاج تو جس بندے کو بیماری ہوئی علاج تو ان کا کیا گیا ہے۔
اور وہ اس وقت اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہے. اسٹیٹ جانے اور اس کا علاج جانے, وہ جائیں گے اس کو جس نہیں لیکن نہیں یہ نہیں ہو سکتا نا, جو اگر قیدی ہے اور اس کی فیملی ہے, اس کی پارٹی ہے, وہ بھی اس کو بھی جاننا چاہیے نا, صرف اسٹیٹ تو نہیں جانے گی. لیکن یہ بتائیے گا آپ ان کو ہاسپٹل کیوں نہیں لے کے گئے ابھی تک, جبکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا 16 فروری تک ان کو ڈاکٹر سے ان کا علاج کروایا جائے اور رپورٹ پیش کی جائے. تو کیا رپورٹ پیش کریں گے اگر آپ ان کو ہاسپٹل نہیں لے کے جاتے تو؟ ماہر ایک بڑی اسپیشلائز قسم کی جو طبی ادارہ ہے, وہاں سے ان ڈاکٹروں کی ٹیم ان کا معائنہ بھی کرے گی اور ان کا علاج بھی کرے گی, اور یہ اس میں دیر بھی نہیں لگے گی. دوسری یہ بات جو تھی تو یہ تو ساری طے تھی. جس طرح آج عمران خان صاحب کی اپنی بیٹوں کے ساتھ بات ہو گئی, یہ علاج کی بات ہے, یہ علاج تو تسلسل کی بات ہے. یہ کوئی ان کے کہنے پر یا ان کے احتجاجوں کا تو کوئی اثر نہیں ہے. ان کو کون پوچھتا ہے, ان کا احتجاج. اچھا تو یہ آپ نے یہ بتائیں کہ وہ ظاہر ہے قیدی ہیں, وہ آپ نے کوئی میڈیکل بورڈ بنایا ہے ڈاکٹرز پہ مشتمل؟ جی ایک ٹیم بنایا ہے, ایک ٹیم ہے, وہ آپ کے جلد آپ کے سامنے نام وغیرہ آ جائیں گے, اور اس میں تو وہ ان کا سرکاری معائنہ بھی ہوگا, میڈیکل. جی ہاں, جی ہاں. تو کیا وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ فیملی اور پارٹی کہہ رہی ہے کہ ایسے ڈاکٹرز ہو جن پہ ہمارا اعتبار ہو, تو کیا وہ ڈاکٹرز اس شفا انٹرنیشنل کے ہیں یا الشفا آئی ٹرسٹ کے ہیں یا پیمز کے ہیں؟ اتنا تو بتا دینا. ان کو یہ سرکاری طبی ادارے کے ڈاکٹرز ہیں, لیکن ملک کے ٹاپ ناچ جو ہیں تو اس میں ریٹنل اسپیشلسٹ جو ہیں وہ ہوں گے, اپتھالمولوجسٹ شامل ہوں گے, تو اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ تو دیکھیں وہ ہے, یہ میں ایک بات ان کو کلیئر کر کے بتا دیتا ہوں. عمران خان اس وقت وہ اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہے, اس کی رسپانسبلٹی ہماری ہے. یہ جو باہر لوگ ویسے گھلنا چاہتے ہیں نمک کی طرح پانی میں, یہ ویسے ہی گھل رہے ہیں. ان کے پاس تو پھر اگر آپ کی رسپانسبلٹی ہے تو پھر یہ خراب کیسے ہو گیا اتنے مہینوں تک؟ سر یہ خراب وراب کی بات نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے, جس بندے کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو کیا وہ ہارٹ اٹیک کوئی پلان کر کے لاتا ہے؟ جس بندے کو کوئی بیماری ہوتی ہے, یہ ہارٹ اٹیک نہیں تھا نا, یہ تو ایک ایسی بیماری ہے جو پچھلے 2-3 مہینے سے چل رہی ہے, اور یہ گریجولی ایگریویٹ ہوتی ہے. سر یہ 2-3 مہینے کی تو بات ہی نہیں ہے, ورنہ تو ابصار صاحب 2 دسمبر کو عظما باجی مل کے آئی ہیں عمران خان صاحب کو, اور ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ ان کی طبیعت کیسی تھی, صحت کیسی تھی, تو انہوں نے کہا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. اس کے بعد ان کو شکایت ہوئی, اور شکایت کے بعد فوراً ایکشن لیا گیا. دیٹس اٹ. ہاں بات یہ علاج معالجے کی آڑ میں اگر کوئی اور پلان ہے تو وہ بھی بتا دیں, اگر باہر جانا چاہتے ہیں تو درخواست دے دیں. اچھا یہ بتائیں کہ میں پوچھتا ہوں نعیم حیدر صاحب سے, مختصراً بتا دیں خیبر پختونخوا ہاؤس بند کرنے کی کیا تک تھی؟ ان لوگوں کو بھی جانے دیتے وہاں پہ اسمبلی, تو یہ مظاہرہ کرتے تو کیا ہو جاتا؟ یہ اب یہ میں بینگ آپ کو کوآرڈینیٹر اور پرائم منسٹر تو نہیں, لیکن میں ذاتی طور پہ آپ کو بتاؤں گا کہ روکنے کی ضرورت تھی نہیں. اگر ان کو جانے بھی دیتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کتنے لوگ ہیں, اس سے کیا ہو جاتا, چلے جاتے. اچھا ہے, ٹھیک ٹھیک. نعیم حیدر صاحب یہ بتائیے گا, جو اختیار صاحب نے فرمایا ہے کہ بند کے علاوہ آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے, اور یہ میڈیا کے لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس صرف احتجاج ہے, سڑکیں بند کر دو, اونچے اونچے نعرے لگاؤ, غصہ دکھاؤ اور پھر گھر چلے جاؤ, کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں جی, جو ملک پہ قبضہ کیا گیا ہے, جو ملک کو بند کیا گیا ہے, جو ان عدالتوں کو بند کیا گیا ہے, جو ہر شخص کی آواز بند کرنے کی کوشش روزانہ کی جاتی ہے اور کی جا رہی ہے, اس کے لیے ظاہری بات ہے یہ آخری آپشن تھا جو اویل کیا گیا. اس کے قصوروار ہی ہیں, اس آپشن پہ لانے والے ہی ہیں. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عدالتوں کے ذریعے عمران خان صاحب کے کیسز لگیں, ان کی رہائی ہو, ان کی میرٹس کے اوپر ضمانتیں ہیں, ان کے میرٹس کے اوپر کیسز سنے جائیں. 1 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ان کے کیسز نہیں سنے جا رہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہر روز چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا ہے, گھروں میں مختلف کیسز لوگوں پر درج, پیشیوں پر, اس عدالت میں اس عدالت میں. آج بھی میرے 2 کیس لگے ہوئے تھے. تو ایسی ساری صورتحال کے اندر جب آپ کے لیے تمام دروازے بند ہو جائیں تو آپ نے احتجاج ہی کرنا ہوتا ہے نا. یہ کے پی بند ہوئے تو اس کے قصوروار ہی ہیں, کیونکہ انہوں نے ہم نے میڈیکل بورڈ بنا دیا ہے اور وہ تو آپ اس کی رپورٹ ایکسیپٹ کریں گے؟ لیکن بالکل اس رپورٹ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے.
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ بالکل ان کی ہی اسپیشلسٹ ہوں، ریٹنا کے اسپیشلسٹ ہوں، لیکن ہمارے ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر یہ علاج ہو اور شفا انٹرنیشنل کے اندر علاج ہو، کیونکہ علاج پراپر طریقے سے کرانا یہ ہر قیدی کا جو ہے وہ رائٹ ہے، اور اس کی فیملی ڈیمانڈ کر سکتی ہے، اور ہم تمام لوگ ڈیمانڈ کریں۔ وہ بات بھول گئے جب مریم نواز صاحبہ اور عطا تارڑ صاحب اور پتہ نہیں کون کیا اس طرح کی بیماریوں کا ذکر کرتے تھے، اور کہتے تھے جی کہ آپ نے گوارا ہی نہیں کیا کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کی رپورٹ کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کیا علاج چل رہا ہے، کیا ان کو مسئلہ ہے، کوئی ٹیسٹ ہیں، ہوئے ہیں، نہیں ہوئے ہیں۔ تو آج وہ تمام موقف چینج ہو گئے۔ ڈاکٹر عدنان کس قانون کے تحت نواز شریف کے ساتھ رہتے تھے بتائیں؟ وہ کس قانون کے تحت رہتے تھے؟ آج اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ذاتی معالج ہونے چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے آنکھ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ذاتی معالج ہونے چاہیے میڈیکل بورڈ کے ساتھ، تو کیا آپ ذاتی معالج کو اجازت دیں گے؟ اور اگر انہوں نے رپورٹ ڈسمس کر دی، ریجیکٹ کر دی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ رد کرے، مسترد کرے یا ایکسپٹ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ ایک بات میں کلیئر کر کے بتا دیتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے راستے، جی ٹی روڈ کے، موٹر ویز کے اور سوات ایکسپرے روڈ، یہ اگر کل تک نہیں کھلے تو پھر ہم عوام کو کال دیں گے کہ جاؤ اور راستے کھول دو، اور خود کھول لو، کیونکہ پولیس جو ہے وہ یہاں پر ان کی نوکر بنی ہوئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کو انہوں نے اپنا منشی بنایا ہوا ہے، اور اقتدار کی کرسی کو یہ لوگ عوام، ریاست اور پاکستان اور جمہوریت کے خلاف اور مجرموں کو چھڑانے کے لیے استعمال کرتے۔ تو پھر کل ہم یہ کال دیں گے، اس کے لیے پھر تیار رہیں۔ جہاں تک بات ہے تو آپ نے پوچھا اس کے بارے میں، جی بات پوری کریں۔ آپ نے بات کی کہ رپورٹ کی، تو ہمیں ان کی تسلی، تو میرا نہیں خیال کہ یہ خدا سے بھی خوش ہوں گے، یہ تو وہ مخلوق عمران خان نے پیدا کی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی خوش ہوں گے۔ یہ آج میں نواز شریف کا ذکر کبھی نہیں کرتا، لیکن انہوں نے تذکرہ کیا، نواز شریف کی بیماری کا آپ نے تمسخر اڑایا، ہم نے آپ کے لیڈر کا علاج کیا۔ کلثوم نواز کی بیماری کا آپ نے تمسخر اڑایا، ہم نے آپ کے لیڈر کا بر وقت علاج کیا۔ آپ نے شہباز شریف کی بیماری کا بھی تمسخر اڑایا، ہم نے پھر بھی آپ کے لیڈر کا علاج کیا۔ آپ نے ہماری کلثوم نواز کی بیماری کو ڈرامہ قرار دیا اور ان کو ثابت کرنے کے لیے مرنا پڑا۔ پھر ان کی تابوت جب آئے اسلام آباد میں، آپ نے اس پہ جملے بازی کسی۔ میں کہتا ہوں اس وقت جو اس گندے کھیل میں شامل تھا اس کو شرم آنی چاہیے۔ ہم ایسے کبھی نہیں کریں گے، ہم آپ کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے سر 2 جملے بولنے دیں۔ ہم آپ کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، لیکن میں آپ کو یہ تسلی کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، کہ ہم کبھی بھی آپ کے لیڈر کی صحت پر گندی سیاست نہیں کریں گے۔ ان کو آپ سے بہترین، آپ سے بھی زیادہ اچھی سہولیات کے ساتھ، اچھے ڈاکٹروں کے ساتھ، اچھے طبی اداروں میں ان کا علاج کرائیں گے۔ اچھا، مختصراً ایک جواب دے دیں کہ آپ نے کہا کہ کل تک آپ نے ان کو وارننگ دی ہے پی ٹی آئی کو کہ سڑکیں خالی کر دیں خیبر پختونخوا کی جو بند ہیں، ورنہ آپ لوگوں کو اپیل کریں گے کہ وہ جائیں اور خالی کروائیں۔ اس سے ایک خانہ جنگی کی صورتحال نہیں بنے گی؟ تو یہ خانہ جنگی پیدا کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، یہ تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ مسجد کو تنگ کرو لیکن راستہ کھول دو، مسجدیں تنگ کرو لیکن لوگوں کی راہ گزر جو ہے اس کو کھلا اور کشادہ رکھو۔ یہ لوگ سڑک بند کرتے، اور 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 3 ساری سڑکیں بند کرتے۔ شرم آنی چاہیے ان کو۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ لوگوں کی آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کنکلوڈ کر لیں اس کو۔ خیبر پختونخوا کو پاکستان سے جدا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کا یہ گریٹر پختونستان والا جو پلان ہے پی ٹی ایم کا، آپ کا، آپ اس کو کمپلیٹ ہم نہیں کرنے دیں گے آپ کو، نیور، کبھی بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ نعیم صاحب، یہ تو سچویشن ہیڈ آن۔ میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ چاہتے ہیں نا، سن لیجیے، جو آپ چاہتے ہیں نا کہ خیبر پختونخوا، بلوچستان کو اور پنجاب کو اور سندھ کو امریکہ کے ساتھ مل کے اور اسرائیل کے ساتھ مل کر علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی یہ خواہش پوری نہیں ہونے دیں گے ہم۔ اور شرم آنی چاہیے ان کو جنہوں نے عمران خان کو جھوٹے مقدمات میں جیل میں ڈالا، جنہوں نے پاکستان کے اوپر حملے کیے، جنہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، جنہوں نے نیب کے اوپر حملہ کیا، جنہوں نے پاکستان کی عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ نوکر، ڈی سی، ڈی پی او نوکر ہوتے ہیں عوام کے، ڈی سی اور ڈی پی او کی عوام نوکر نہیں ہوتی۔ تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان کی صحت سے، ان کی جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔
کوئی یہ سمجھے کہ ہمیں ڈرا لیں گے, ہمیں دھمکا لیں گے. یہ پاکستان کی عوام اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئی ہے, یہ کسی کی غلامی نہیں کرے گی. ایک سینٹنس میں بتا دیں کہ آپ کی پارٹی خیبر پختونخوا کی سڑکوں سے دھرنے ختم کرے گی یا بند رہیں گی سڑکیں؟ بالکل جی, دھرنوں کے علاوہ اور کیا حل ہے؟ آپ نے عدالتیں, پورا ملک تو آپ نے بند کر دیا, آئین آپ نے ختم کر دیا, پارلیمنٹ کے باہر آپ نے تالے لگا دیے, پارلیمنٹ لاجز کے باہر تالے لگا دیے, 25 کروڑ عوام کے نمائندوں کو آپ نے محصور کیا ہوا ہے. تو ہمارے پاس بتائیں اور آپشن کیا ہے؟ بہت شکریہ پنجوتا صاحب, اختیار ولی خان صاحب. اور خیبر پختونخوا بند رہے گا, یہ پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے. اور وفاقی حکومت کے نمائندے اختیار صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل ہم کھلوائیں گے, لوگوں کو بھیجیں گے, دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ہاٹ ایشو پاک بھارت میچ پر. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہاٹ ایشو کولمبو میں کل پاکستان اور بھارت کا کرکٹ میں ٹاکرا ہو رہا ہے. لوگ انتظار کر رہے ہیں نہ صرف برِ صغیر کے بلکہ پوری دنیا کے کرکٹ لورز. اور ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب نے, جو کرکٹ ایکسپرٹ ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں اور کرکٹ ایکسپرٹ بھی اور رائٹر بھی بہت اچھے. ان کی 2 کتابوں کی آج لانچنگ سیریمنی تھی, میں بھی وہاں پہ گیا تھا. دی کرکٹ کانورسیشنز, یہ ان کی جتنے بھی کرکٹر سے جو ان کی گفتگو ہوئی ہے اس پہ انہوں نے ایک اتنی بڑی کتاب لکھی ہے. جین زی اس کتاب کو دیکھ کے ڈر جائے گی, لیکن پڑھیں اگر آپ کرکٹ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا. اور دوسری کتاب ہے ہیریٹیج آف لیگیسی 1950s. اس میں بھی انہوں نے جتنے کرکٹرز ہیں, کرکٹ کے جو واقعات ہیں وہ لکھے ہیں, اور کرکٹ کا ان سے کتنا تعلق ہے, ان کا کرکٹ سے کتنا تعلق ہے, ان 2 کتابوں سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. لیکن اور بھی بہت کچھ لکھتے ہیں, بولتے ہیں. اور جو کچھ کہا انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے اس کرکٹ میچ کے بارے میں, جو پیشینگوئی کی, انہوں نے کہا کہ یہ میچ ہوگا اس وقت جب اس میچ کے ہونے کے کوئی چانسز نہیں لگ رہے تھے. اور دیکھیں وہ بات سچ ثابت ہوئی اور میچ ہوا. ڈاکٹر صاحب کیا گدر سنگھی ہے آپ کے پاس کہ آپ نے کہا کہ یہ میچ ہوگا اور ہو گیا. میں اس پہلے پیشین کل کی کریں کہ کل کیا ہوگا, یہ تو صحیح ہوگی نا ثابت, کل کا بتائیں. اگر تو کوئی پیور کرکٹنگ انالیسس کرے گا نا تو اس میں تو انڈیا از ٹو سپیریئر ٹو دس پاکستان ٹیم. جس ایک تو اسکل سیٹ پہ, دوسرا جو بلڈ اپ ان کا ہوا ہے, پھر ان کا سیلف بلیف اور آئیڈینٹیفائڈ رولز ہیں, اور ان کی ایون ریپلیسمنٹس اتنی تگڑی ہیں ان کو وری نہیں ہوتی کہ کوئی میجر پلیئر باہر ہو جائے تو پیچھے اتنا ہی تگڑا پلیئر ہوتا ہے. یہ تو ایک پارٹ ہو گیا. اور ہماری ٹیم تھوڑی کنفیوزڈ ہے, کچھ پلیئرز کو اکوموڈیٹ بھی کیا گیا, فاسٹ بالنگ کی سمجھ نہیں آتی, ڈیتھ اوور کون کرے گا, یہ سارا کچھ ہے. بٹ آئی لیٹ می پریڈکٹ انڈیا ول اسٹارٹ انڈر کولوسل پریشر. ہاں, کیونکہ دیکھیں وہی والی مینٹالٹی بن جاتی ہے. ایک تو یہ سبلیمنلی ریولری تو ہے, اور آج کل جو آپ کے ایونٹس ہوئے اور اس کے بعد وہ جو شیک ہینڈس نہ کرنا وہ ان پہ انفورس کیا گیا تھا. تو پلیئرز کے لیے, انڈین پلیئرز کے لیے وہ پریشر بھی ہے اور وہ امبیرسمنٹ بھی ہے انڈین پلیئرز کے لیے. دیٹ واز کمنگ ڈائریکٹ فرام دا گورنمنٹ, ناٹ ریسیونگ دا ٹرافی, کنٹروورسی, ابھی انڈیا پاکستان میچ نہیں ہوگا, پریشرز, یہ سارے ایک چیز آگے ان پہ زیادہ ہے. لیکن یہ جو پریشر کی آپ نے بات کی ہے, جب پچھلا میچ ہوا تھا اس وقت تو 25 مئی کی جنگ وہ ہارے ہوئے تھے, وہ پہلا میچ تھا, اس پریشر میں تو وہ ہی جیتے. ہم تو فائنل ہم جیتے ہوئے تھے. فائنل ہماری اس وقت سلمان آغا ایوالو نہیں ہوا تھا, حارث رؤف کا بلنڈر کیا تھا اس وقت گیلے گیند کے ساتھ لا کے, اینڈ یو ایکچولی لاس دا میچ. تلک ورما روٹیٹ کر گیا وہ. ٹھیک ہے. تو سر گلین مشتاق سے آج بات ہو رہی تھی آپ کی اس بک لانچ پہ ہی, تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ کل کا میچ پاکستان جیت جائے گا. تو آپ کے خیال میں آپ بہت زیادہ امید نہیں دے رہے قوم کو؟ نہیں سر, میں امید, ہم تو ڈرے ہوئے, میں امید نہیں دے رہا. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا بہت زیادہ چانس ہے کیونکہ جو کنڈیشنز ہیں, پھر آپ کے اسپنرز بہت تگڑے ہیں, اور ان کے کچھ پلیئرز ہیں جو کہ ابھیشیک شرما اور ایشان کشن, وہ اگر بیلٹرز ملیں گے ان انڈیا یہ میچ ہوتا تو شاید میں یہ بات آپ سے نہ کرتا. لیکن ہمارے زیادہ چانس ہو جاتے ہیں ٹو بیٹ انڈیا ٹمورو. اور اگر کہیں تھوڑا اور چھوٹا میچ ہو گیا بیکاز آف دا انکلیمنٹ ویدر, بارش وارش کا بھی پیشن گوئی ہے, تو اور زیادہ ہمارے چانس ہو جائے. تو میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ناٹ بیکاز آف اسپورٹس اسکلس یا کرکٹنگ اسکلس, جو اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے اور جو پولیٹیکل ایشوز نے اس کو گھیرے رکھا ہے, اس کی وجہ سے انڈین ٹیم پریشر میں ہے. اور افسار میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ جس طرح ایسوسیٹ ممبر ٹیمز ہوتی ہیں نا, وہ جو ہے نا وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ 100% اپنا دے رہی ہوتی ہیں, اور جو بڑی ٹیمز ہوتی ہیں نا دے ہیو اے فیئر آف لوزنگ. ایسوسیٹ ٹیم کا فیئر آف لوزنگ نہیں ہوتا. تو آپ کی ٹیکنیکلی اب نمبر 7 کی ٹیم ہو گئی ہوئی ہے کہ ہم کرکٹنگ پیڈیگری میں دیکھیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ پچھلے دنوں جو کچھ ہوا ہے, جی سیاست ہوئی ہے اور پھر بیک اینڈ فورتھ پاکستان میں ڈسیزن لیا, اس کا پاکستان کے جو کرکٹرز ہیں
ان کا کوئی موریل بوسٹنگ ہوئی ہے کہ ہمارا اپر ہینڈ رہا, ہم نے ایک سفارتکاری جیتی؟ I may not be a great fan of Mohsin Naqvi صاحب when it comes to handling cricket affairs, لیکن جو ڈپلومیٹک افیئرز ہیں اور جو کرکٹ کی ڈپلومیسی اور فورن پالیسی ہے, ان سے تگڑا چیئرمین کوئی آیا نہیں. اور یہ جو ڈیسیجن ہے اس نے ریپوزیشن کر دیا ہے پاکستان کو ان کرکٹنگ ایڈمنسٹریشن, اور جو آئی سی سی کی گورننس میں گیپ تھا اور فالٹ لائنز تھیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم نے کیا لیا, ہم تو بنگلہ دیش کے لیے, پھر جیو پولیٹیکلی آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں بنگلہ دیش کو جس نے آپ لے کے چلے ہیں اور سیلف لیسلی, تو آپ کا کتنا تگڑا کام ہوا ہے. ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے, ایکسپوز ہو گیا ہے جو اکنامک فریم ورک ہے آئی سی سی کا, کہ اگر انڈیا ان کا مسل ہے بڑا تو لیکن ون آرم باکسنگ نہیں ہو سکتی, تو دے نیڈ پاکستان ٹو ہیو دس سسٹم گوئنگ آن. اور آپ کو میں اس کا چھوٹا سا ایک سٹارٹ دے دیتا ہوں. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 10 سیکنڈ سلاٹ وینٹ فار $45,000, 206 ملین تھے اپنا براڈ کاسٹ ویورز اور 602 ملین تھے ڈیجیٹل ویورز. اس بار جو ہے اٹ ہیز گون فار $78,000 10 سیکنڈ جو کل کا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ $70,000 $78,000 10 سیکنڈ کا جو ایڈ کل چلے گا ان انڈیا, ایک اوور ختم ہونے کے بعد دوسری اوور کے درمیان جو 10 سیکنڈ کا ایڈ چلے گا, ایک کی قیمت $78,000 ایک کی. ٹھیک ہے, سو دیٹ از دا اکانومی. 62% یہاں سے آتا ہے. ایک سے مراد ہے کہ ایک پروڈکٹ کی یا ایک بار چلنے کی؟ ایک بار چلنے کی, 10 سیکنڈ سلاٹ. اوہ مائی گاڈ, اس کی پرائس ہے کمرشل ایئر ٹائم. اور پہلے کتنی تھی؟ پہلے 45,000. پہلے 40, تو آلموسٹ ڈبل ہو گئی. تو یہ اس وجہ سے یہ جو کرائسس ہوا, دو ریزنز ہوئے. ایک تو کرائسس آبویسلی, دوسرا کیا ہوا ہے کہ جو ریلائنس ہے جو بیسیکلی مکیش امبانی صاحب کی اور جو کہ جیو اسٹار اون کرتے ہیں, ان کے پاس کرکٹ کے رائٹس ہیں $3 بلین کے. ٹھیک ہے, اور وہ واپس کرنا چاہ رہے ہیں, وہ فورفیٹ کرنا چاہ رہے ہیں رائٹس, کیونکہ ہوا کہ انڈین سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن دے دیا جس کی وجہ سے گیمنگ ایپس بین ہو گئی ان انڈیا, اور سروگیٹ ایڈورٹائزنگ آلریڈی بینڈ تھی. تو وہ گیمنگ ایپس ڈریم 11 کے نکلنے سے $750 ملین کا آؤٹ لے ختم ہو گیا. تو وہ $750 ملین کا جب آؤٹ لے ختم ہوا ہے, تو انہوں نے تو جب 3 بلین کا خریدا تھا تو یہ کیلکولیٹ کیا ہوتا کہ 750 یہاں سے آئے گا. تو اب کوئی بائر نہیں ہے, نہ نیٹ فلکس لینا چاہ رہا ہے, نہ وہ لینا چاہ رہا ہے امیزون, اور نہ سونی پکچرز. تو اگلے سال جب سائیکل ختم ہوگا تو آئی سی سی کے پاس بائر نہیں ہوں گے براڈ کاسٹ رائٹس کے. آل دا مور امپورٹنٹ تھا کہ یہ میچ ہو. دیٹ از دا ریزن کہ میں کیلکولیشن اکنامک فریم ورک پہ کر رہا تھا. آپ نے جو پیشین گوئی کی تھی کہ میچ ہوگا, اس کی میجر وجہ یہ تھی کہ آئی سی سی کو انڈیا پاکستان کا مارکی ایونٹ نہ ملا تو وہ کیا کریں گے. $600 ملین جو ہے اس میں سے 62% اس میچ میں سے آتا ہے. 62% آف دا $600 ملین پاکستان انڈیا میچ. اور ویورشپ میں آپ کو اور حیران کرتا ہوں کہ جو ویورشپ میٹرکس ہیں پچھلے میچ کے جو ہوا تھا چیمپئنز ٹرافی میں, وہ 15.9 بلین تھے جو ان انڈیا اونلی. 15 ارب لوگوں نے, 16 ارب لوگوں نے دیکھا, امپریشن دیے تھے ڈیجیٹل پہ. ٹھیک ہے, تو دس از ہاؤ اٹ از ہیپننگ. تو دیٹ از دا ریزن کہ میں کیلکولیٹ کرتا تھا. اور وہ ڈیجیٹل کے جو ایڈس ہیں وہ الگ ہیں, وہ الگ ہے. وہ صرف آپ ٹی وی کا 4 سے 8 ملین ڈالر ہے. گراؤنڈ اسپانسرشپ الگ ہے. گراؤنڈ اسپانسرشپ الگ. ایک میچ محتاط اندازے کے مطابق جو ہے $1.13 بلین کا ہوتا ہے انڈیا پاکستان کا. ایک دن کا کل یہ 40 اوور جو ہیں اس کا پروفٹ, اس پہ ٹکٹس بھی شامل ہیں. ہاں, سب کچھ شامل کر کے $1.13 بلین اور 500 ملین اور 600 ملین کو صرف براڈ کاسٹ. 400 ارب روپیہ. ہاں جی. ہماری ایک سرکاری جو سرکار میں چلنے والی آرگنائزیشن ہے, ہمارا اس دفعہ سرکار کا جو ساری آرگنائزیشنز ہیں اس کا ٹوٹل لاس 833 ارب روپے ہے. تو 400 ارب روپے تو کل ہی صرف کما لیں گے ایک میچ. یہ ابھی ہم نے وائٹ اکانومی, ہم نہیں کمائیں گے سارا. یہ ہم نے وائٹ اکانومی کی بات کی ہے. اس کے پیچھے پھر بہت بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں جن کی بلیک اکانومی, جن کی گرے اکانومی. 45,000 کروڑ موبلائز ہوتا ہے, یہ ایسٹیمیٹڈ ہے. اچھا, کہ جس دن میچ ہونا ہوتا ہے, ٹاس ہوتا ہے انڈیا پاکستان کا, تو اٹس آلموسٹ 45,000 کروڑ. ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب, بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا, بڑا مزہ آیا. مختصر تھا لیکن کتنی باتیں اچھی بتائیں انہوں نے, اور کتنا بڑا یہ بزنس ہے. اور دعا کرتے ہیں کہ کل کا میچ پاکستان جیتے اور آئندہ بھی یہ میچز ہوتے رہیں اور ایسے ہی لوگ خوش ہوتے رہیں اور پیسے بھی جنہوں نے کمانے وہ بھی کماتے رہیں. وقت بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کہتے ہیں. اور وقت ہے ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا بہت ہی اہم ایشو, اور وہ ہے سوشل میڈیا کا استعمال بچوں کی طرف سے. بڑوں کو بھی اس کے نقصانات ہیں لیکن بچوں کو اس کے بہت نقصان ہو رہے ہیں. اور امریکہ میں پہلی بار سوشل میڈیا کمپنیوں کے خلاف ایک بڑا مقدمہ چل رہا ہے. یورپ میں یہ کام پہلے ہی ہو رہا ہے اور وہاں پہ
بہت سارے ایسے ممالک ہیں جیسے کہ برطانیہ، اسپین، ترکی، اٹلی، سلووینیا، فرانس، ڈنمارک اور جرمنی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ممالک میں سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے عمر کی حدیں مقرر کی گئی ہیں، اور خاص طور پہ اسپین میں بہت زیادہ اس پہ کام ہوا ہے۔ آسٹریلیا دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے دسمبر 2025 میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تک رسائی مکمل طور پر بند کر دی ہے، اور اس کی وجہ سے جو سوشل میڈیا اونرز ہیں ان کو بہت پریشانی اور تکلیف ہے، اور وہ اس کے خلاف بات بھی کرتے ہیں، لیکن امریکہ سے زیادہ ان کا تعلق ہے، اور اب امریکہ میں بھی یہ بڑا مقدمہ چل رہا ہے، اور وہاں پہ ایک لڑکی 20 سالہ لڑکی نے انسٹاگرام اور یوٹیوب کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، دائر کروایا، اور اس نے کہا کہ وہ 6 سال کی عمر میں یوٹیوب اور 9 سال کی عمر میں انسٹاگرام استعمال کرنا شروع کر چکی تھی، اور اس کے مطابق اس عادت نے اسے اس کی جو کریٹو سپارک تھا اس کو ختم کر دیا، اور پھر ذہنی صحت کے مسائل پیدا ہوئے، اور قومی کمپنیوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے تو بڑے اقدامات کیے ہیں، لیکن جو نیو میکسیکو کی عدالت کے اٹارنی جنرل نے نیو میکسیکو کی عدالت کو بتایا کہ ہماری تحقیقات کے مطابق سوشل میڈیا بچوں کے لیے قطعاً محفوظ نہیں ہے، اور جعلی بیوٹی سٹینڈرڈز، فلٹرز اور تقریباً غیر حقیقی لائف سٹائلز کو الگورتھم کے ذریعے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، زیادہ ریچ آتی ہے، اور لوگ خاص طور پر بچے اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، خود اعتمادی کم ہوتی ہے، ذہنی دباؤ بڑھتا ہے، اور لڑکے بھی فلٹر شدہ چہروں اور زندگی کو ہی حقیقت سمجھنے لگتے ہیں، اور بچے حقیقت میں اور جھوٹ میں فرق وہ نہیں بیان کر سکتے، اس لیے وہ اس کا شکار زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو پاکستان اس حوالے سے کیا کر رہا ہے؟ پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے اور ایک حد مقرر کرنی چاہیے جس سے کم عمر بچے سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال نہ کر سکیں، کیونکہ یہ ان کی ذہنی صحت کے لیے اور ان کی ذہنی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ اینڈ گڈ نائٹ۔